السلام علیکم سامعین، 25 جمادی الآخرہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 27 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء کی عاملہ کا اجلاس، اہم فیصلے۔ جمعیت کے چناؤ کب ہوں گے؟ ممبر سازی کب سے کب تک ہوگی؟ مساجد اور اوقاف کی حفاظت کے لیے اہم فیصلے، وقف ترمیم بل۔ اس اجلاس کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں جامع شریعت و طریقت ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ سمیت ملک کے نامور علماء شریک ہوئے ہیں۔ خبر تفصیل سنیں۔ مساجد و معابد اور اوقاف کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم فیصلہ، جدید ممبر سازی کا اعلان۔ مسلمان اپنے کردار و عمل کے ذریعے اپنی صفوں میں اتحاد اور برادران وطن کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں۔ صدر جمعیت علماء ہند۔ نئی دہلی، 27 دسمبر۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس مولانا محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے زیر صدارت بمقام مدنی ہال ITO نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں ملک کی موجودہ فرقہ وارانہ صورتحال، سنبھل ملک کے مختلف علاقوں میں مساجد و درگاہوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور عبادت گاہ ایکٹ اور وقف ترمیمی بل جیسے سلگتے مسائل پر تبادلہ خیال ہوا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ ساتھ ہی نئے ٹرم کے لیے جمعیت علماء ہند کی جدید ممبر سازی کا بھی اعلان ہوا۔ اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ سمیت ملک بھر سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان اور مدعوین خصوصی شریک ہوئے ہیں۔ اس موقع پر صدارتی خطاب میں مولانا محمود اسد مدنی نے کہا، ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ نفرت کے بڑھتے ہوئے ماحول نے نہ صرف امن و امان کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے بلکہ سماجی ہم آہنگی کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مزید برآں میڈیا کی جانب سے الزام تراشی نے آگ میں گھی کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں منظم طریقے سے کام کرنا ہوگا تاکہ نہ صرف ان خطرات کا سامنا کیا جا سکے بلکہ اپنے بنیادی آئینی حقوق کی بھی مؤثر طریقے سے حفاظت کی جا سکے۔ مولانا مدنی نے کہا، ہمارا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ فرقہ پرستی کا جواب فرقہ پرستی سے نہیں دیا جا سکتا، تاہم سماج میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا معقول اور مدلل جواب دینا بھی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار اور عمل کے ذریعے نہ صرف اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے بلکہ برادران وطن کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے کی کوشش کی جائے۔ مجلس عاملہ نے ایک اہم فیصلے میں جمعیت علماء ہند کے نئے ٹرم 2024 تا 2027 کی ممبر سازی اور انتخابات کا بھی اعلان کیا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ سرکلر جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر 1 اپریل 2025 تک ممبر سازی ہوگی۔ 1 اپریل تا 31 مئی 2025 مقامی وزیری یونٹوں کا انتخاب ہوگا اور 1 جون تا 30 جون 2025 صوبائی یونٹوں کے انتخابات ہوں گے۔ اس عنوان پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے آگاہ کہا کہ جمعیت ایک دستوری اور جمہوری جماعت ہے۔ 3 سالہ میعاد مکمل ہونے پر نئے ٹرم کے انتخابات سے پہلے پورے ملک میں ممبر سازی کی جاتی ہے اور پھر مقامی یونٹ سے لے کر صوبائی شاخوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے خاص طور پر اس امر پر زور دیا کہ حقیقی ممبر سازی ہونی چاہیے۔ تعداد بڑھانے کے لیے کسی بھی طرح کی مبالغہ آرائی یا غلط بیانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ نیز انتخابات میں جمہوری تقاضوں کا پورا لحاظ برتا جانا چاہیے۔ مولانا مدنی نے کہا، جمعیت علماء ہند کا ٹرم مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ ٹرم میں ہماری 6800 مقامی یونٹیں تھیں۔ اس بار پورے ملک میں زیادہ سے زیادہ یونٹ بنانے کا عزم ہے۔ اجلاس مجلس عاملہ نے جمعیت علماء ہند کی فعالیت اور دائرہ کار میں ترقی کے لیے ایکٹیو ممبر کی تعداد بڑھانے پر بھی زور دیا۔ اجلاس مجلس عاملہ نے مختلف احوال کے جائزے کے بعد سنبھل میں پیش آمدہ افسوسناک واقعہ اور ملک کے مختلف علاقوں میں مساجد و درگاہوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور عبادت گاہ ایکٹ اور وقف ترمیم بل پر سخت تشویش کا اظہار کیا
اور کہا کہ اس سلسلے میں حکومت کو عدالت میں جلد از جلد مستحکم موقف اختیار کرنا چاہیے تاکہ ملک میں سنبھل جیسا واقعہ رونما نہ ہو۔ جمعیت علماء ہند ملک میں امن و امان کے تحفظ کے نظریے سے اس مسئلے کو دیکھتی ہے، اس لیے عدالت میں بھی اس مسئلے کا پوری قوت سے دفاع کرے گی۔ مجلس عاملہ نے وقف ترمیمی بل پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے کی گئی جدوجہد کا جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ نیز سبھی ریاستی یونٹوں کو ہدایت دی کہ اوقاف بالخصوص مساجد کی حفاظت کے لیے جدوجہد تیز کریں۔ مجلس عاملہ نے اپنے فیصلے میں طے کیا کہ ماہ فروری 2025 میں متحدہ قومیت کے عنوان سے ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا تاکہ اس حقیقت کو اجاگر کیا جا سکے کہ وطنی اور ملکی اشتراک میں مسلمان برادران وطن سے کئی معنوں میں آگے ہیں، اور اس نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کی اکثریت نے اس ملک میں بسنے کو ترجیح دی اور وطن عزیز کی عظمت و توقیر کے لیے بے شبہ خدمات انجام دی اور لگاتار دے رہی ہے۔ مجلس عاملہ نے تعلیم کے سلسلے میں صدر جمعیت علماء ہند کی طرف سے پیش کردہ کئی اہم تجاویز پر غور کیا، جس میں اسلامی ماحول میں معیاری انگلش میڈیم اسکول، دینی مدرسوں میں کوچنگ سینٹر کا قیام، مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں میں دینی مضامین کی شمولیت، ہندی اور مقامی زبانوں میں اسلامی علوم اور ہاسٹلز کے قیام شامل ہیں۔ اور مجلس عاملہ نے اس بات کو منظوری دی کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں، اس پر ماہرین تعلیم کا ایک ورکشاپ منعقد کیا جائے۔ اجلاس میں کئی اہم شخصیات بالخصوص صدر جمعیت علماء یوپی مولانا عبدالرب اعظمی، مولانا علامہ قمر الدین گورکھپوری، استاد دارالعلوم دیوبند اور اہلیہ محترمہ حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی کے وصال پر دعائے مغفرت کا اہتمام کیا گیا۔ اجلاس دیر رات تک جاری رہا۔ مولانا مفتی محمد راشد اعظمی نائب محتم دارالعلوم دیوبند کی دعا پر ختم ہوا۔ ابتدا میں ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے سابقہ کارروائی کی خواندگی کی۔ مجلس کا آغاز مولانا شمس الدین کی تلاوت سے ہوا۔ اجلاس میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، مولانا مفتی احمد دیولہ نائب صدر جمعیت علماء ہند، مولانا رحمت اللہ میر کشمیری، نائب امیر الہند مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری، مولانا حافظ ندیم صدیقی مہاراشٹر، مفتی افتخار احمد قاسمی، مولانا شمس الدین، مولانا مفتی راشد اعظمی نائب محتم دارالعلوم دیوبند، مولانا عبداللہ معروفی دارالعلوم دیوبند، حاجی محمد ہارون مدھیہ پردیش، مولانا مفتی رفیق احمد مظاہری گجرات، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت، مفتی محمد جاوید اقبال کشن گنج، مولانا نیاز احمد فاروقی ایڈوکیٹ، مولانا کلیم اللہ خان قاسمی، مولانا محمد ابراہیم کیرالہ، مولانا عبدالقدوس پالنپوری، حافظ پیر خلیق احمد صابر حیدرآباد، حافظ عبداللہ بنارس، مولانا یحییٰ کریم میوات، مولانا عبدالقادر آسام، مولانا حبیب الرحمن الہ آباد، حاجی حسن احمد چنئی وغیرہ شریک ہوئے۔ سامعین، یہ معجون ہیں طاقت کا خزانہ۔ عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری آ جاتی ہے، یہ اس کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔